نماز میں جو چیز پڑھنا واجب ہے، اگر کانوں میں آواز نہ آئے تو سجدہ سہو واجب ہوگا. سب اس پہ آپ ارشاد فرمائیں. دیکھیں یہ بہن نے پوچھا کہ اتنی آواز سے پڑھنا کہ کانوں کو سنائی دے یہ ضروری ہے. اب اتنی آواز سے نہیں پڑھا تو بعد میں سجدہ صاف کرنے سے ازالہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ بات سمجھ لیں کہ دو الگ الگ قول ہیں، مصحح قول ہیں دونوں ہی. ایک قول یہ ہے کہ اتنی آواز ضروری ہے کہ اپنے کانوں کو سنائی دے. دوسرا قول یہ ہے کہ اتنی آواز ضروری نہیں ہے، صرف تصحیح حروف کافی ہے. یہ قول بھی مصحح ہے. تو وہ بھی مفتہ بھی ہے، وہ بھی مفتہ بھی، اس پہ بھی بعض فقہاء نے فتویٰ دیا ہے. تو اگر دونوں میں سے کسی ایک قول پر بھی نماز انہوں نے پڑھ لی ہے تو ہم کہتے ہیں نماز ہو گئی ہے. لیکن اگر نماز میں اختلاف لیکن اگر جو ہے دونوں قولوں کو یعنی نہ تو تصحیح حروف ہو رہی ہے اور نہ ہی جو ہے کانوں کو آواز آ رہی ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو کفایت نہیں کرے گا. کیونکہ سجدہ سہو کفایت کرتا ہے اس وقت جب کہ آپ کا فرض ادا ہو رہا ہو. ایک بات، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں قرات آپ کی ہوئی نہیں، فرض ادا ہی نہیں ہوا. ایک اور دوسری بات یہ کہ سجدہ سہو اس وقت کفایت کرتا ہے کہ واجب ترک ہوا ہو بھولے سے. یہ تو آپ بھولے سے نہیں، تو آپ مستقل کر رہے ہیں، یعنی جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اور جان بوجھ کے جو ترک واجب ہوتا ہے اس صورت میں سجدہ سہو سے کام نہیں بنتا، دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے. تصحیح حروف کے لیے سری نمازوں میں لبوں کی جنبش ضروری ہے. لبوں کی جنبش کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی نا. اگر کوئی صرف دل ہی دل میں کر رہا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم دل میں، ان کے ہونٹ ہی نہیں ہلتے، اس صورت میں نہیں ہوتی. ترجمہ میں بھی مفتی صاحب یہی کرتے ہیں. صاحب نے فرمایا کہ تلفظ تو اس کا بنے، تلفظ تو ہے، چلو کم سے کم آواز اپنے قانون تک آ گئے. کچھ لوگ جو ہے نا جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دل میں پڑھنا جو ہے نا یہ دل میں پڑھنا ہے، یہ دل میں پڑھنا نہیں ہے، اس کے زبان سے پڑھنا ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن پڑھنا زبان سے ہے. قرات بھی ساری چیزیں پڑھنی زبان سے ہیں. جہاں بھی قرات کا ہوگا، زبان سے ہے. جہاں بھی قرات کا ہوگا، جہاں بھی قرات کا ہوگا وہاں پر. کہ مصحف نے جیسے پڑھا مفتی صاحب کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ تو ہم اندر پڑھ رہے ہیں، دل میں مطالعہ قرآن سے قرات قرآن نہیں ہوگی. اس کے تلاوت کلام پڑھنے کا ہوگا وہ زبان سے پڑھنا. یہ 6 روزہ نماز تراویح کے بارے میں پوچھا. 6 روزہ نماز تراویح، اصل میں نماز تراویح جو 6 روزہ کا انعقاد کیا جاتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ 6 دن میں تلاوت قرآن یعنی جو قرآن پاک سننے کا ثواب ہے نماز تراویح میں پورا ہو جائے گا. لیکن اس سے تراویح ختم نہیں ہوتی، تراویح تو چاند دیکھنے تک پڑھنی ہے. لیکن یہ جو 6 روزہ نماز تراویح ہے اس کے اندر بھی قرآن مجید ایسے پڑھنا جیسے بھی صاحب نے ارشاد فرمایا. تصحیح ہے حروف سمجھ میں تو آئے، پڑھ کیا رہے ہیں. اگر اس کیفیت میں قرات ہو رہی ہے کہ معنی تبدیل ہو رہے ہیں، حروف آواز تبدیل ہو رہی ہے، اس سے نمازی فاسد ہو جاتی ہے. اگر معنی فاسد ہو تو نمازی فاسد ہو جاتی ہے. تو ایسی نماز تراویح کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہوگی. تو اگر 6 روزہ پڑھ بھی رہے تو قراءت اچھے انداز میں ہونی چاہیے، صاف ستھرے انداز میں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد بھی نماز تراویح کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. سب ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا. یہ جو 4 روزہ اور 5 روزہ اور 7 روزہ یہ رواج چلا ہوا ہے، اور ایک تو لوگ اس کے بعد تراویح جو سمجھتے ہیں تراویح پڑھنے